سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ سچ ہے، ہم انسان کسی نہ کسی دماغی خارش کا شکار رہتے ہیں۔ کسی کو دولت چاہیے، کسی کو پاور، کسی کو شہرت، اور کوئی کسی مرد یا عورت کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ خواہش، یہ محبت اس وقت تک جنون رہتی ہے جب تک انسان اپنی خواہش کو پا نہیں لیتا۔ لہٰذا آپ اگر کسی کی خواہش ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو چاہتا ہے آپ اسے دے دیں، وہ شخص چند دن میں اپنی کامیابی کے نیچے دب کر ختم ہو جائے گا۔ ہم ہیر اور رانجھے کی داستان سن کر جوان ہوئے۔ سوال یہ ہے، اگر رانجھے کی ہیر سے شادی ہو جاتی تو کیا اس کے بعد بھی وارث شاہ یہ داستان لکھتے؟ اسی طرح اگر سونی ماہیوال بھی آخر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے، یا مرزا اور صاحبہ بھی حویلی بنا کر رہتے، ان کے 5-6 بچے ہو جاتے، مجنوں اور لیلا کی بھی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی، تو کیا یہ داستان بھی داستانوں میں ہوتی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بھی عین ممکن تھا۔ ہیر اور رانجھے، سونی اور ماہیوال، مرزا اور صاحبہ، مجنوں اور لیلا کی آخر میں طلاق ہو جاتی۔ یہ دونوں باقی زندگی کورٹ کچہریوں میں نان نفقے بچوں کی حوالگی کے لیے لڑ رہے ہوتے، یا باقی زندگی ایک دوسرے کو گالیاں دے کر گزار دیتے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے، خواہش اس وقت تک خواہش رہتی ہے جب تک یہ پوری نہیں ہو جاتی۔ تکمیل کے بعد ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ ہماری تاریخ میں 52 سال پہلے ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا تھا۔ ہم آج تک شیخ مجیب الرحمن کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور یہ بات غلط بھی نہیں۔ شیخ مجیب الرحمن نے بنگالیوں میں رانجھے جیسا جنون پیدا کر دیا تھا۔ وہ بنگلہ دیش کو ہیر سمجھ بیٹھے تھے۔ بہرحال 16 دسمبر 1971 کو ان کی خواہش پوری ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا، شیخ مجیب اس کا پہلا صدر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 15 اگست 1975 کو جب اس بھارت میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا، جس کی مدد سے بنگالیوں نے آزادی حاصل کی تھی، عین اس دن فوج نے شیخ مجیب کے گھر کے گھیراؤ کیا۔ شیخ مجیب، اس کی بیگم، 3 بیٹوں، 2 بہوؤں، مہمانوں، رشتہ داروں، ذاتی سٹاف اور ایک بریگیڈیئر جنرل کو گولی مار دی۔ شیخ مجیب اس وقت اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ ان کی لاش دیر تک سیڑھیوں پر پڑی رہی۔ ان کے وہ 4 اتحادی بھی بعد ازاں گرفتار ہوئے جنہوں نے 1971 کے سانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان چاروں کو بھی 3 نومبر 1975 کو سزائے موت دے دی گئی۔ شیخ مجیب کی 2 بیٹیاں شیخ حسینہ واجد اور شیخ ریحانہ سلامت رہی۔ یہ اس وقت جرمنی میں تھی۔ یوں شیخ مجیب اور بنگالیوں کی محبت اختتام پذیر ہو گئی۔ میرا دعویٰ ہے، اگر بنگلہ دیش نہ بنتا، شیخ مجیب کامیاب نہ ہوتے، تو شاید یہ تحریک آج بھی قائم ہوتی، گلیوں میں بنگالی اور پنجابی کی جنگ جاری ہوتی، ہم نے آج بھی ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوتا، ایک دوسرے کا سر کھول رہے ہوتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال لے لیں۔ یہ لیڈر تھے، یہ اقتدار میں آئے، انہوں نے ملکی معیشت کے ساتھ جو کیا وہ 2000 PhDs کے برابر ہے۔ وہ بھی تیزی سے مجیب الرحمن جیسے المیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پارٹی کے اندر خوفناک دراڑ تھی۔ دوسری سیاسی جماعتیں بھی PDM کی طرح اکٹھی ہو چکی تھی۔ میں سیاست اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے محسوس کرتا ہوں، اگر جنرل ضیاء الحق مارشل لا نہ لگاتے تو شاید 1980 تک بھٹو صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہوتی۔ فوج نے 1977 میں مارشل لا لگا کر بھٹو صاحب کو پھانسی دے کر پیپلز پارٹی کو نئی زندگی دے دی، لہٰذا یہ آج تک زندہ ہے۔ بھٹو اور زرداری فیملی کی تیسری نسل اس کا پھل کھا رہی ہے۔ ہماری ریاست اور سیاسی جماعتوں نے عمران خان کے معاملے میں یہی غلطی کی۔ عمران خان ایک جنون کا نام تھا۔ عوام کا خیال تھا خان آئے گا، ملک کی تمام سڑکیں سونے کی بن جائیں گی، مگر خان آیا، اس نے ملک کی ہر چیز، ہر ادارے کا جنازہ نکال دیا۔ یہ آخر میں اس ادارے سے لڑ پڑا جس نے اس سے اقتدار میں لا کر اس پر احسان کیا تھا، لہٰذا یہ بڑی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پارٹی ٹوٹ چکی تھی، اتحادی ناراض تھے، فوج کے اندر اس کے لیے نفرت تھی، عوام کا رنجہ پن اڑ چکا تھا۔ اس زمانے میں حالت یہ تھی، بین الاقوامی دنیا ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فوج بڑی مشکل سے کسی نہ کسی ملک کو تیار کرتی، مگر خان صاحب وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے کہ نقصان کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا، لہٰذا پارٹی اوور ہو چکی تھی۔ لیکن اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن جماعتیں جلد بازی کر بیٹھی۔ سیاسی لوگ جیلوں اور اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض حمید کی خواہش سے گھبرا گئی۔ یہ دونوں اکٹھے ہوئے، عمران خان کو گھسیٹ کر کرسی سے اتار دیا، اور یوں وہ ہو گیا جس کے بارے میں ان لوگوں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔
آج عمران خان 2018 سے بھی کئی گنا بڑا دیو بن چکا ہے۔ سیاسی جماعتیں اور طاقت کے ماخذ اکٹھے ہو کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ یہ جیل میں بھی اس وقت کا سب سے بڑا سیاسی چیلنج ہے۔ اگر عمران خان اقتدار میں 2/3 اکثریت لے کر آ جاتا تو یہ اس کے بعد سڑکوں اور گلیوں میں پھانسیاں دیتا اور اس وقت تک دیتا رہتا جب تک یہ شیخ مجیب کے انجام تک نہیں پہنچتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت تک رہ جاتا؟ میرا نہیں خیال یہ ملک اس وقت تک بچتا۔ ہمیں یہاں ایک اور حقیقت بھی ماننی ہوگی۔ عمران خان کو دوبارہ سیاسی زندگی دینے کا فریضہ بھی انہی لوگوں نے سر انجام دیا جو 2018 میں اسے اقتدار میں لائے تھے۔ اس کو لانے کا آپریشن بھی بونڈا تھا اور اسے نکالنے کا پلان بھی۔ اسٹیبلشمنٹ اگر 2018 میں جلدی نہ کرتی، خان کو 2024 تک ڈیولپ ہونے دیتی تو یہ آج مختلف ہوتا۔ اگر اسے 2022 میں زبردستی نہ نکالا جاتا تو بھی صورتحال مختلف ہوتی، اس کی سیاسی موت ہو چکی ہوتی۔ آپ نے پنجاب میں پاکستان استحکام پاکستان پارٹی بنائی جبکہ KPK میں پرویز خٹک کی PTI بنائی۔ یہ دونوں جماعتیں نہ ہی حکومتیں بنا سکی اور نہ ہی عمران خان کے ووٹ توڑ سکی، اور ان کو الیکشن لڑانے کا کیا فائدہ ہوا؟ لہٰذا خوف کس بات کا ہے؟ آپ عمران خان کو روک کر اس کے خلاف مقدمے پر مقدمے بنا کر روز عمران خان کے قد میں 2 فٹ کا اضافہ کرتے ہیں اور اسے مزید ہیرو بنا دیتے ہیں۔ یہ اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ کسی دن جیل کی چھت پھاڑ کر باہر نکل آئے گا، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم نے سوچا؟ آپ اگر اسے مارنا چاہتے ہیں تو یہ شادی ہونے دیں، یہ محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ورنہ ہم جس طرح آج تک بھٹو کے رومانس سے نہیں نکل سکے، ہم اسی طرح عمران خان کی محبت میں بھی ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ سچ ہے، ہم انسان کسی نہ کسی دماغی خارش کا شکار رہتے ہیں۔ کسی کو دولت چاہیے، کسی کو پاور، کسی کو شہرت، اور کوئی کسی مرد یا عورت کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ خواہش، یہ محبت اس وقت تک جنون رہتی ہے جب تک انسان اپنی خواہش کو پا نہیں لیتا۔ لہٰذا آپ اگر کسی کی خواہش ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو چاہتا ہے آپ اسے دے دیں، وہ شخص چند دن میں اپنی کامیابی کے نیچے دب کر ختم ہو جائے گا۔ ہم ہیر اور رانجھے کی داستان سن کر جوان ہوئے۔ سوال یہ ہے اگر رانجھے کی ہیر سے شادی ہو جاتی تو کیا اس کے بعد بھی وارث شاہ یہ داستان لکھتے؟ اسی طرح اگر سونی ماہیوال بھی آخر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے، یا مرزا اور صاحبہ بھی حویلی بنا کر رہتے، ان کے 5-6 بچے ہو جاتے، مجنو اور لیلا کی بھی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی، تو کیا یہ داستان بھی داستانوں میں ہوتی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بھی عین ممکن تھا۔ ہیر اور رانجھے، سونی اور ماہیوال، مرزا اور صاحبہ، مجنو اور لیلا کی آخر میں طلاق ہو جاتی۔